حضور مرشد برحق مظہر کمالات امام ربانی اسلاف کے جانشین حضور شیخ المشائخ، جانشین حضور قطب بنارس، جانشین حضور قطب الاقطاب شہاب الخیرات، حضور سیدنا و مرشدنا شیخ العالم دامت برکاتہم العالیہ القدسیہ کی موجودگی میں ہم تمام سالکین طریقت اس وقت موجود ہیں بڑی ہی سعادت اور برکت کے حامل لمحات ہیں۔ تمام حاضرین، سالکین و طالبین، علماء، مشائخ اعظام، خلفائے حضور شیخ العالم، شہزادہ حضور شیخ العالم، شہزادگان حضور شیخ العالم، آج ہم سب کے لیے یہ عید کا ایک سما بن گیا ہے کہ آج بہت ہی نورانی محفل میں ہم لوگوں کی شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور پہلے سے کوئی ایسا پلان نہیں تھا۔ آج صبح 8 بجے مولانا تحسین رضا نقشبندی کا فون آیا، ایک مجلس رکھی گئی ہے اور حضور نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ دراصل یہ حضرت کا بلانا یہ ہم لوگوں کے لیے ہے، ہم لوگوں کی تربیت کے لیے ہے، اور ہماری ہم سب کی روحانی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اپنے بلانے اپنے سے کون آتا ہے یہاں؟ جب حضرت چاہتے ہیں بلا لیتے ہیں، آدمی بار بار ارادہ کرے پھر بھی نہیں پہنچ پاتا۔ الحاجی صاحب قبلہ سے گفتگو ہوئی تو بات پہ بات نکل گئی۔ ہم نے کہا جب حضور بلائیں گے تبھی ہم حاضر ہوں گے، خود سے آدمی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ جب کرم ہوتا ہے پھر بات بن جاتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ امتحان کا زمانہ چل رہا ہے، مصروفیتوں کا دور ہے، لیکن کرم ہوا تو سارے مسائل آسان ہو گئے، راستے ہموار ہو گئے۔ ابھی ہم سے پیشتر آپ حضرات نے 2 اہم گفتگو سماعت کی، وہ بھی نصیحت سے لبریز، عام مجلسوں کی طرح نہیں بلکہ خاص صوفیانہ انداز کی گفتگو تھی۔ شہزادہ حضور شیخ العالم نے آپ کو قیمتی نصیحت آموز باتیں سنائی، ان پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ان کے بعد ہمارے رفیق گرامی قدر حضرت مولانا خالد ایوب مصباحی نقشبندی دامت ظلہ العالی، جنہیں چند سالوں سے بلکہ 1-2 سال ہو رہے ہیں حضرت کی یہ صحبت ملی، حضرت نے ان کے دل کو چنا اور ہمیشہ کے لیے اسیر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کرم کی بات ہے کہ دلوں کو یہاں چنا جاتا ہے، اور خود سے آنے کی کوشش کرے تو اس سے بھی کام چلنے والا نہیں ہے۔ جن کے دلوں کو منتخب کیا جاتا ہے وہی یہاں آتے ہیں، وہ اس در سے منسلک ہوتے ہیں، اور یہ خوش نصیب ہیں، اور ہم سارے لوگ خوش نصیب ہیں۔ آپ نے ان کی گفتگو اور جو
محبت تھی صحابہ کرام کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ادب و تعظیم کا بہترین درس آپ نے دیا۔ میں بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور جب میں یہاں حاضر ہوتا ہوں تو جتنے بھی مطالعے ہوتے ہیں اور جتنی بھی باتیں سوچی ہوئی ہوتی ہیں وہ سب لگتا ہے کہ محو ہو جاتی ہے۔ جب مرشد کی جانب سے جو القاء ہوتا ہے پھر وہی بول پاتے ہیں، اور ہر شخص یہاں بول نہیں سکتا۔ بڑی بڑی مجلسوں میں گفتگو ہوتی ہے، بولنے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی، لیکن یہاں کھڑا ہونا بھی یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، یہ امتحان ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم لوگ آداب مرشد سے واقف ہو جائیں تو ہمارے سلوک کا بڑا حصہ اسی سے طے ہو جائے گا، آدھا حصہ تو اسی سے کم طے ہو جائے گا۔ اس لیے پرانے بزرگ پہلے مرید ہونے سے پہلے آداب ان کو بتایا کرتے تھے کہ پہلے آداب شیخ سیکھ لو، اس کے بعد آؤ۔ یہ زمانہ جس سے ہمارا گزر رہے ہیں کتنا پراشوب فتن دور ہے، مادیت کے سیلاب نے انسانوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جبہ و دستار والے، علماء کہلانے والے، صوفیہ کہلانے والے، صوفیہ خام جن کے بارے میں مجددی صاحب نے لکھا، دین فروشی کر رہے ہیں۔ علماء خود بے عمل ہو چکے ہیں۔ ایسے مادہ زدہ دور میں ایسی شخصیت جو مریض نفسوں کی اصلاح فرمائے، مریض قلوب کو زندہ فرمائے، اگر ایسی شخصیت ہمیں میسر ہو جائے تو سمجھیے یہ ہمارے لیے زندگی کی معراج ہے، یہ معراج زندگی ہے۔ ہم صحابہ کے دور میں تو نہیں پیدا ہوئے، تابعین کے دور میں تو نہیں پیدا ہوئے، لیکن اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوبوں کا، صحابہ کا، ولیوں کا جانشین اور وارث ضرور عطا فرمایا ہے، جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد دلوں کے گرد ختم ہو جاتے ہیں، دلوں کے زنگ دور ہونے لگتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد ہماری روح کی، ایمان کی بیٹری چارج ہونے لگتی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے، وہ آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ گاڑی جب بہت زیادہ چلتی ہے تو اس کو سروسنگ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر کنٹینیو گاڑی چلتی رہے سروسنگ کے بغیر تو وہ بالکل خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہماری ایک باڈی ہے، ہماری باڈی کو بھی سروس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو جسم میں جو ہماری مشین ہے وہ آٹومیٹک اس کی سروسنگ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جسم تک تو سارے لوگ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود میں روح بھی رکھی ہے، روح کا چراغ بھی روشن کر کے رکھا ہے، روح کو بھی سروسنگ کی ضرورت ہے، روح کی بیٹری کو بھی چارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ روح کی سروسنگ نہ ہو تو روح بیمار پڑ جاتی ہے۔ اتنے مادی اثرات اس پر واقع ہوتے ہیں، اور نفس کے ایسے ایسے حملے ہوتے ہیں شیطانوں کے کہ اگر اس کی سروسنگ نہ کرائی جائے تو روح کسی کام کی نہیں رہتی ہے، وہ نفس کا غلام بن جاتی ہے۔ اب روح کی بیٹری چارج کہاں ہوگی، روح کی سروسنگ کہاں ہوگی؟ اس کی سروسنگ کے دو ہی راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی بہت بڑے پاورفل شیخ ہو، ان کا مزار ہو، صاحب تصرف ولی ہو، ان کی بارگاہ میں پہنچ جائے انسان اور کچھ دیر وہاں گزارے تو ان کی مزار کی تجلی سے ان کے قلب کا آئینہ صاف ہو جائے گا، روح تازہ ہو جائے گی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ غریب نواز کا آستانہ ہے، حضور محبوب الہی کا آستانہ ہے، حضور شیخ المشائخ کا آستانہ ہے، امام ربانی مرزا الفسانی کا آستانہ ہے۔ دوسرا طریقہ، اور یہ آسان ہے کہ شیخ کامل یہ دستیاب ہو جائیں تو روح کی سروسنگ کر دیتے ہیں۔
روح کی بیٹری کو چارج کر دیتے ہیں، اس کی بیماریوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دور کے شیخ العالم عطا کیا ہے. وہ صرف شیخ الانس نہیں، شیخ الجن نہیں، شیخ العالم ہے. اور یہ خطاب معمولی خطاب نہیں، بزرگوں کا دیا ہوا زبان خلق کو نقار خدا سنا. حضور شیخ العالم کی بارگاہ میں یقیناً آپ اپنے دل کے کنیکشن کو جب حضرت کی قلب سے جوڑیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اتنی تیزی کے ساتھ نور ہماری بلڈ میں، ہماری قلب میں سرایت کر رہا ہے کہ وائبریشن پیدا ہو جائے گا. جیسے وائبریشن ہوتا ہے موبائل میں، ویسے آپ کا جسم وائبریٹ کرتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ کنیکشن مکمل ہونی چاہیے، کنیکشن تام ہونا چاہیے، ناقص نہیں. ناقص یا جس کا کنیکشن نہیں ہے کرنٹ اس کے اندر نہیں جا سکتی، کنیکشن والے کو ہی کرنٹ ملے گی. تو جس نے بیعت و ارادت کے ذریعے اپنے کنیکشن کو درست کر لیا ہے، ان کے اندر یقیناً وہ نور جائے گا، فیض جائے گا. اور ایک بات اور بھی جان لیں کہ سالک تنہا جتنا بھی ذکر کرے، راتوں رات ذکر کرے، لیکن وہ نور نہیں پیدا ہو سکتا. قطرہ قطرہ نور پیدا ہوگا. سالک تنہا اپنے ذکر سے اگر نور پیدا کرنا چاہے اپنی باڈی میں، اپنے روح میں، تو قطرہ قطرہ پیدا ہوگا، وہ بڑھتا چلا جائے گا. لیکن جب شیخ کی بارگاہ میں آتا ہے، مرشد کی بارگاہ میں، تو مرشد قطرہ نہیں بلکہ پائپ لائن ان کے سینے سے نکلتا ہے، وہ مرید کے قلب میں ڈال دیتا ہے، ایسے فورس کے ساتھ ڈالتے ہیں، ایک ساتھ ساری گندگی دور ہو جاتی ہے. کیا آپ لوگ اس کا تجربہ ہوگا؟ یہاں قطرہ نہیں، یہاں اسی نور کے سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے، غوطہ لگاؤ اس کے اندر، غوطہ لگوایا جاتا ہے. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں گناہ دھل جاتے ہیں. اور یہ سب ساری چیزیں کب حاصل ہوتی ہیں؟ اتباع کے بعد، اتباع شیخ کے بعد، محبت شیخ کے بعد. قرآن نے جو فرمایا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو. میری اتباع کے بغیر اللہ کی محبت تمہیں میسر نہیں ہوگی، اور اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنائے گا نہیں. ابھی حضرت مولانا خالد ایوب مصباحی صاحب قبلہ نے بڑی عمدہ گفتگو اور اتباع کے بارے میں قرآن کی کئی آیتیں پیش فرمائی. آیات، پہلی آیت میں کہا کہ نبی سے پہلے کوئی کام نہ کرو، یہ بھی اتباع. دوسری آیت میں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. تیسری آیت میں فرمایا کہ اپنی آواز کو پست رکھو. پھر فرمایا کہ نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے عام لوگوں کو پکارتے. تو اس سے کیا بات ثابت ہوگی؟ اس سے سبق دیا جاتا ہے تمام صحابہ کرام کے پیر اور ان کے مرشد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار شیخ ہیں، پیر ہیں، تمام صحابہ کرام ان کے مرید. یہ شیخ اور مرشد کے درمیان جو ادب ہونا چاہیے، جو ادب کے معاملات ہیں، وہ سکھائے جا رہے ہیں. اور اسی سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں تصوف کے، کہ شیخ کی بارگاہ میں جب تم رہو تو اس انداز میں رہو کہ تمہاری آواز شیخ کی آواز سے بلند ہو. شیخ کے سامنے اپنی نگاہوں کو پس رکھو. شیخ کو ایسے نہ پکارو جیسے عام لوگوں کو پکارتے ہیں، اور کسی کام میں ان کی اجازت کے بغیر پیش قدمی نہ کرو. یہ تمام مسائل اس سے مستنبط ہوتے ہیں. اور ایک مقام پہ فرمایا، حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اور اس کے والدین سے محبوب کرنا ہو جاؤں.
اور تمام لوگوں سے محروم کرنا ہو جاؤں گا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، آپ میرے نزدیک تمام چیزوں سے محبوب ہیں سوائے میری جان کی۔ تو سرکار نے فرمایا اے عمر تیرا ایمان مکمل نہ ہوا، کیونکہ جان کو انہوں نے محبوب کر جانا۔ فرمایا عمر ایمان مکمل نہیں۔ پھر وہ مزاج نبوی کی آشنا تھی، فوراً سمجھ گئے اور انہوں نے پھر دوبارہ اپنے جملے کو درست کیا۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں مجھے۔ تب آقا نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ اس سے کیا درس ملتا ہے؟ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درس ملتا ہی ہے، لیکن ہمیں صوفیانہ طریقے سے اس پر غور کرنا چاہیے کہ اور بھی کچھ سبق اس کے اندر موجود ہے۔ جب پیر اپنی شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو اس طرح پیش کر دے کہ پیر کی ذات فنا ہو جائے، اور پیر کی ذات میں ایسا فنا ہو جائے کہ اپنے وجود کو گم کر دے، تب جا کے اس کا ایمان کامل ہوگا اور اس کی مریدی کامل ہوگی۔ ابھی بہت عمدہ کلام مولانا تحسین رضا صاحب نے پڑھا، حضور شیخ العالم نے فرمایا سکھاتا ہے یہ آداب وفا الفت میں پروانہ، یہ آداب وفا پروانہ سکھاتا ہے، سکھاتا ہے یہ آداب وفا الفت میں پروانہ کہ جل جانا شمع پہ اور پھر خاموش ہو جانا۔ یعنی یہ پروانہ ہمیں سکھاتا ہے، چراغ جلتا ہے، پروانے آتے ہیں اور شمع پر نثار ہو جاتے ہیں، اپنے وجود کو فنا کر دیتے ہیں۔ مرید کو پیر کی بارگاہ میں اس طرح آنا چاہیے کہ وہ پیر کی ذات میں اپنے آپ کو گم کر دے، فنا کر دے، اور ہر جگہ اس کو جلوے پیری نظر آئے، تب حقیقت میں اس کی ارادت کامل ہوگی اور نسبت حاصل ہوگی، مطابعت کامل ہونا چاہیے۔ جتنی زیادہ اتباع کامل ہوگی پیر کی ذات سے، اتنی ہی پیر کا فیض، پیر کا رنگ اس کے اوپر چڑھے گا۔ تو پیر کا رنگ مرید کے اندر نظر آنا چاہیے، جیسا کہ حضور دادا شاہ عبد الحلیم سیوانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے دعوی بندگی ہے غلط بلکہ کذب ہے، بلکہ کذب ہے، دعوی بندگی ہے غلط بلکہ کذب ہے، مرشد کا رنگ آقا کا رنگ ڈھنگ نہ ہو کر غلام میں، آقا کا رنگ ڈھنگ اگر نہ ہو غلام میں، یہ دعوی بندگی غلط ہے۔ الحمدللہ ہم سب کے مرشد گرامی نے ایسے رنگ میں ڈھال دیا ہے ہمیں کہ دیکھنے کے بعد ہی لوگ جان لیتے ہیں کس گلشن کا یہ گلاب ہے، کس گلشن کا یہ پھول ہے۔ حقیقت یہ ہے اور ہمیں اپنے عمل سے اس کا ثبوت فراہم کرنا چاہیے۔ اس وقت دنیا کو یقیناً اصحاب روحانیت کی ضرورت ہے، اصحاب تصوف کی ضرورت ہے۔ لوگ بھٹک رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، دنیا پریشان ہے، جتنی ترقی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے ان کی پریشانی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، ان کا مداوا کہیں نہیں مل رہا ہے۔ اب اہل روحانیت کو سامنے آنا ہوگا تاکہ اس سکتی ہوئی انسانیت کا وہ علاج دنیا کو دے سکے، ان کے زخموں کا مداوا کر سکے۔ یاد ہوگا اسلام کی تاریخ میں یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے کہ جب بھی مسلمانوں کی کشتی بھور میں پھنسی ہے، جب بھی مسلمانوں پر برے وقت آئے ہیں، اس وقت ان شخصیات نے مسلمانوں کو اس بحران سے باہر نکالا ہے۔ تاریخ آپ پڑھ لیں، جب بھی مسلمانوں پر مشکل حالات آئے ہیں تو ان صوفیاء کرام نے ہی ان کو ان بحرانوں سے نکالا ہے۔ آج مسلمانوں پر پھر برا وقت آ چکا ہے،
مسلمانوں کے حالات بس سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، مدارس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، علماء پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ ایسے وقت میں ہم جی رہے ہیں تو ہمیں اپنے کام کی سپیڈ کو بڑھانا ہوگا، ہمیں اپنے کام کی رفتار کو تیز کرنا ہوگا اور بڑے پیمانے پر سالکین کی تعداد تیار کرنی ہوگی جو ایسے ماحول میں کام کر سکیں۔ آپ تو اس سلسلے سے وابستہ ہیں جس سلسلے کے بزرگوں نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ اسلام کی تجدید فرمائی، اور ایسے وقت میں جبکہ اسلام اور مسلمان دونوں سمٹتے چلے جا رہے تھے، مسلمان خطرات کا شکار ہو چکے تھے، خواجہ معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے 8000 خلفاء تیار کیے۔ آپ غور کریں، اکبر کے زمانے میں جو لادینیت پھیلی، جو الحاد کا دور ہوا، وہ میں آیا 9000 خلفاء تھے آپ جی 9000 خلفاء تیار کرنا کیا کوئی معمولی کام ہے؟ یہ کوئی کھیل ہے کیا؟ 9000 آج مریدین ہو جاتے ہیں، انسان فخر کرنے لگتا ہے، لیکن خواجہ معصوم سرہندی نے 9000 خلفاء تیار کیے، اور خلفاء بھی ایسے نہیں بس خلافت کی دستار لپیٹ دی گئی، بلکہ ان کی مکمل تربیت فرمائی، ان کی روح کی تربیت فرمائی، تزکیہ نفس فرمایا۔ ایک خلیفہ تیار کرنا بہت مشکل کام ہے، یہ جائے کہ انسان ہزاروں کی تعداد میں خلفاء تیار کرے۔ کہ آپ کے خلفاء نے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ وسطی ایشیا کے ممالک میں، ازبکستان ہو، بخارا ہو، سمرقند ہو، تاشقند ہو، ترکستان ہو، حتیٰ کہ روم اور شام کے علاقوں میں سینکڑوں خلفاء نے جا کر تبلیغ فرمائی۔ ایسے وقت میں جبکہ اسلام بہت زیادہ مشکلات سے دوچار تھا، مسلمانوں کا کوئی حامی مددگار نہ تھا، چین تک کے علاقوں میں آپ نے سینکڑوں کی تعداد میں خلفاء بھیجے، ترکستان میں بھیجے، خواجہ معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آج تو بہت آسان ہو گیا کسی کو خلیفہ بنا دینا۔ آج پیروں نے بہت بڑا نقصان ہوا ہے موجودہ پیر مریدی کے طریقے اور سسٹم سے۔ نقصان یہ ہوا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک مجلس میں پیر صاحب سے مرید ہو گئے، کوئی ہاتھ پکڑ کے، کوئی رسی پکڑ کے، اور کوئی کسی بھی طریقے سے جسم پہ ہاتھ رکھ کے۔ تو اس طریقے سے مرید تو ہوئے لوگ، لیکن نقصان یہ ہوا کہ ان مریدوں کی تربیت کا کوئی انتظام نہ ہو پایا، ان مریدوں کو اپنی پیر کی صحبت نصیب نہیں ہوئی۔ اسٹیج پہ دیکھا، جلسہ گاہ میں دیکھا، اس کے بعد پھر ختم۔ اب مرنے کے وقت تک بہت سے مریدوں کو صحبت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے پورا معاشرہ ہمارا بے تربیت ہو گیا، پورا معاشرہ ہمارا زوال کا شکار ہو گیا۔ ان کو تربیت کی ضرورت تھی۔ اس لیے اکثر میں عرض یہ کرتا ہوں کہ پیری مریدی کوئی آسان، مرید ہونا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مرید آدمی اسی پیر سے ہو جہاں سے ان کو تربیت اور فیض ملنے کا قوی امکان ہو، یعنی ان کی صحبت میں اثر ہو سکے، جہاں پیر کی صحبت میں ہم آ سکے، جا سکے، پیر ہمیں وقت دے سکے، ہم وہاں جا سکے۔ لیکن لوگوں تو برانڈیڈ پیروں کی تلاش، بڑا خانوادہ ہو، بڑی شخصیت ہو، جن کے لاکھوں مرید ہوں، ہم انہی سے مرید ہوں۔ اور اس میں بھی نفس پوشیدہ ہے کہ ان کے نام سے ہمارا نام اونچا ہوگا اور ان کے نام کا ہم استعمال کریں گے۔ اس نیت سے بہت سارے لوگ مرید تو ہو گئے، لیکن بے تربیت، بے فیض ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مرید ہونے کے بعد کام کیا ہوتا ہے۔ اور پیر کا کام کسی کو مالدار بنانا اور دعا تعویذ کر کے ان کے دنیا کے حالات کو ٹھیک کرنا یہ نہیں ہوتا ہے۔ پیر کا کام دراصل روح کی تربیت کرنا ہے، نفس کا تزکیہ کرنا ہے۔ لیکن لوگ امید لگائے ہوتے ہیں کہ پیر صاحب سے مرید ہو جائیں گے، اب سارے کاروبار اور معاملات ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ بالکل غلط تصور ہے، اس کو دماغ سے نکال دیجیے۔ پیر کا جو اصل کام ہے مرید کی صلاح کرنا، تربیت نفس کرنا، اور یقیناً اس دور میں حضور شیخ العالم اس کو احسن طریقے سے انجام دیں گے۔ آپ کا کام روح کی تربیت اور مرید کے نفس کے تزکیے کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ نے اپنا وظیفہ بنا لیا ہے مرید کی تربیت کرنا، یہی
وہی کام آپ فرما رہے ہیں جو امام ربانی نے اپنے زمانے میں انجام دیا، خواجہ معصوم سرہندی نے اپنے زمانے میں انجام دیا۔ دین کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ صرف فلائٹوں سے، جہازوں سے سفر کرتے رہیں اور مرید کو وقت ہی نہ دیں۔ آج تو اکثر انٹرنیشنل مزاج بن چکا ہے اور لوگ انہی سے مرید ہونے کو زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ چمک چاہیے، دمک چاہیے، جن سے آپ کو آپ کی روح کی تربیت نہیں ہو رہی ہے ان سے کوئی فیض ہی نہیں ملے گا۔ اور پیر بھی دو طرح کے ہیں، پیر اتصال اور پیر انسان۔ پیر اتصال یہ ہے کہ بس آپ سلسلے میں کسی طریقے سے داخل ہو گئے، ایڈمیشن ہوا آپ کا، آپ کو صحبت نہیں ملی تو ایڈمیشن ہوا ہے صرف۔ اگر کوئی طالب علم مدرسے میں صرف ایڈمیشن لے لے اور کلاس نہ کرے، ایک بھی سبق یاد نہ کرے تو بتائیے امتحان میں پاس ہوگا فیل ہو جائے گا۔ اگر کوئی مرید ہو گیا اور اس کے بعد ایک دن بھی پیر کی صحبت نہیں ملی، پیر کے اسباق کو اس نے دہرایا نہیں، تو یقیناً ایسا مرید پوری زندگی میں فیض رہے گا۔ تو مرید ہونے کے بعد ضروری ہے کہ پیر کی بارگاہ میں حاضری دے، ان کی صحبت میں بیٹھے، تب جا کے وہ امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایک اور خاص بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، ہم سالکین طریقت کا اور جو تصوف کے علم برداران ہیں ان کا کام بڑھ جاتا ہے۔ صوفیاء خام نے اسلام کی غلط تشریح تعبیر لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دی ہے۔ مزاروں پہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اور جو خرافات بھی ہو رہے ہیں ان کو تصوف سے، اسلام سے جوڑا جا رہا ہے، اور لوگ اسی کو دیکھ کر تصوف کو سمجھ رہے ہیں، تصوف کو بدنام ہو رہا ہے۔ لیکن تصوف کو بدنام آپ کو کرنا نہیں ہے، اس کا علاج کرنا ہوگا، جیسے امام ربانی نے اپنے زمانے میں اس کا علاج فرمایا، اور صوفیاء نقشبند نے تو اتنے اتنے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ آپ ترکی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ترکی میں اسلام کو مٹایا جا رہا تھا اور وہاں کمیونسٹوں کی حکومت آ گئی ترکی میں۔ داڑھی رکھنے پہ پابندی، قرآن پڑھنے پہ پابندی، حتیٰ کہ عربی زبان پہ پابندی، اذان پہ پابندی لگا دی گئی۔ لیکن وہاں اسلام کو کیسے بچایا گیا اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ اسی دور کے بزرگ ہیں، خواجہ محمود آفندی نقشبندی، جو ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، اور شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ ہمارے سلسلے کے بزرگ نے یہ کام کیا، کتابوں پہ پابندی لگا دی گئی تھی، کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتا تھا۔ عربی کے نحو و صرف کے گرامر انہوں نے انگلیوں پر یاد کرائے بچوں کو، انگلیوں پر۔ کھیتوں میں بچوں کو لے جاتے تھے اور ایک آدمی درخت پہ کھڑا رہتا تھا کہ پولیس کی گاڑی کو دیکھتا رہے۔ پولیس کی گاڑی آتی تھی تو سارے لوگ کھیتوں میں گھس جاتے تھے اور فصل کاٹنے لگ جاتے تھے، اور جب وہ چلے جاتے تھے تو پھر درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، کلاسیں شروع ہو جاتی تھی۔ اس طریقے سے انہوں نے دین کو بچایا۔ ٹرین میں کئی ڈبے بک کر لیا کرتے تھے اور 2 گھنٹہ 4 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا، اس دوران ان کی کلاسیں چلتی تھی، پھر جب واپس آتے تھے تو کلاسیں چلتی تھی۔ تو اس طریقے سے دین کو بچایا ہے ترکی میں۔ اور جب مدرسوں پہ پابندی عائد کر دی گئی، آج مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ سمجھیں، 3 سال کی لمبی تحقیق کے بعد ان لوگوں نے اس راز کو دریافت کر لیا ہے کہ اگر یہ علماء باقی رہے، صوفیہ باقی رہے، مدرسے باقی رہے، تو اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے، مسلمانوں کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ ترکی میں ایسا ہوا کہ زیر زمین تہخانے بنائے گئے، اس میں 6 ماہ کے لیے طلبہ کو اندر روم بنا کے تہخانوں میں ڈال دیا گیا، راشن تمام چیزیں ڈال دی گئی۔ 6 مہینے کے بعد وہ بچے نکلتے حافظ قرآن میں نکلتے تھے۔ جہاں بخارا کی سرزمین، خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سرزمین کا حال یہ تھا کہ جب روسیوں نے اس پر قبضہ کیا، کمیونسٹ کا انقلاب آیا، تو وہاں جو علماء تھے ان کو جیل میں بند کیا گیا، حتیٰ کہ بہت سارے علماء کو سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ عربی زبان پہ پابندی لگا دی گئی۔ ایک بہت بڑے محدث تھے
وہ اس زمانے میں ٹریکٹر چلانے لگے کھیتوں میں اور پولیس والوں کے سامنے وہ پاگل بن جاتے، مجنون بن جاتے تھے. رات میں جب گھر واپس آتے تھے تو اپنے بچے کو بخاری شریف پڑھاتے تھے رات کی تاریکی میں. ترکی میں وہاں بخارا میں یہ حال ہوا کہ بہت سارے مزارات کو مسمار کرنے کی پوری پلاننگ کی گئی، تو بہت سارے مزارات پہ لوگوں نے گھر بنا لیے ان کو محفوظ کرنے کے لیے. لیکن اسلام وہاں سے ختم نہیں ہوا. اسلام تیری نفس ڈوبے گی حشر تک کیونکہ رواں ہے اس میں خوب چار یار کا. آج اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اسلام مٹ نہیں سکتا. جن ملکوں میں اسلام بزور قوت پہنچا وہاں سے تم اسلام کو مٹا دیے، لیکن ہندوستان میں اسلام بزور قوت نہیں پہنچا ہے. یہاں صوفیاء کرام کی دعوت تبلیغ سے پہنچا ہے. یہاں اسلام کو نہیں ختم کیا جا سکتا، اس لیے کہ صوفیاء کرام کی روحانی طاقت موجود ہے. H.R. Gibbs نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ بارہا اسلامی تاریخ میں ایسے مواقع آئے کہ اسلامی کلچر کا شدت سے مقابلہ کیا گیا، اس کے باوجود اسلام مغلوب نہ ہو سکا، کیونکہ صوفیاء کرام فوراً آ جاتے تھے اور اس کو اتنی توانائی فراہم کر دیتے تھے کہ اسلام پھر سے زندہ ہو جاتا تھا. تو آج اگر امت مسلمہ کو کوئی قوت اسٹرانگ کر سکتی ہے، اس کے اندر انقلاب پیدا کر سکتی ہے، اس کو زندہ کر سکتی ہے، وہ تو صرف صوفیاء کرام کی ذات ہے. آپ حضرات اب جو پیغام دیا گیا ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.